سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 ہے. منافقین کے کانٹیکسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین میں سے جب کوئی مر جائے کبھی بھی آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اور نہ کسی منافق کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے. تو کیا علیین سجین پہ حضور جا کے کھڑے ہوتے تھے؟ عقل نہیں کام کرتی ان کی. یہ کس قبر کی بات ہو رہی ہے کہ قبر پہ منافق کی نہیں کھڑے ہونا؟ یہ تو آیات ہیں اور احادیث تو اتنی بریف کرتی ہیں. صرف بخاری اور مسلم کی اتنی احادیث مجھے زبانی آتی ہیں اس کانٹیکسٹ میں. کچھ میں یہ بیان بھی کر دیتا ہوں کہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. اور یہ مشہور حدیث ہیں, ہم نے بچے نے سنی ہوئی ہے. پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں اس کا انٹرنیشنل نمبر 1374 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو دفنا کر جاتے ہیں تو مردہ جانے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے, عام مردہ بھی. پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں, اور جو منافق ہوتا ہے جب سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ فرشتے اسے ایک ہتھوڑا مارتے ہیں اور اس کی چیخ و پکار کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے, کیونکہ جن اور انسان مکلف ہیں. ان پہ وہ برزخ کا پردہ ہے. یہ سن لیں تو جناب پھر لوگ اذان ہو تو اپنے کاموں میں تو مشغول نہ ہو, سیدھا چلے جائیں مسجد میں. لیکن انعام کیا ہے؟ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. غیب کے پردے میں جو اللہ کو مانے گا اس کے لیے ہے اجر. دیکھ کے مانا تو کیا مانا. تو عام مردہ بھی جانے والوں کی قدموں کی آواز سنتا ہے, اتنا ہم مانتے ہیں. تو سماع موتا کا جو عقیدہ ہے ہم اس کو ایکسیپشن کے ساتھ, کیٹاگوریکلی تو نہیں, ایکسیپشن کے ساتھ جہاں جہاں چیزیں آئیں وہ مانتے ہیں. وہ اہل سنت اہل تشیع کا اجماعی عقیدہ ہے. لہٰذا جو سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 ہے اس کو بھی ذرا غور سے پڑھیں. ان اللہ یسمع من یشاء, بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے. تو ہنو ٹینشن لینے دی کیڑی لوڑ ہے؟ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ, اور اے نبی آپ نہیں سنا سکتے اس کو جو قبر میں دفن ہے. یعنی آپ نہیں سنا سکتے, اللہ سنا سکتا ہے. اللہ پہ تو پابندی نہ لگائے نا بھائی. اللہ تعالیٰ مردے کو سنواتا ہے تاکہ نیک مردہ ہو تو خوش ہو کہ دیکھو ان رشتہ داروں پہ میں نے پہلے بھی رلائی نہیں کیا, میں اپنے اعمال ساتھ لے کر آیا ہوں. جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے 3 دوست ہیں, 2 باہر رہ جاتے ہیں اور ایک اندر جاتا ہے. اس کی دولت اور رشتہ دار باہر اور اعمال اندر. تو نیک آدمی خوش ہوتا ہے کہ مجھے پہلے ہی میں نے ان کے اوپر رلائی نہیں کیا تھا, اور بد آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بھی مجھے دفنا کے چلے گئے. اس کی حسرت میں اضافے کے لیے اس کو قدموں کی آواز سنائی جاتی ہے. بلکہ صحیح بخاری میں یہاں تک موجود ہے میت چارپائی پہ کلام بھی کرتی ہے, جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری قبر کی طرف لے جاؤ. کدھر؟ علیین سجین میں, اس قبر میں. اور بد میت کہتی ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. تو میت بولتی بھی ہے لیکن وہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے باہر ہے, وہ برزخ ہے, ان سین بیریئر ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور کسی بڑی وجہ سے نہیں. ان میں سے ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت سے ٹہنی توڑی, اس کے 2 حصے کر کے دونوں قبروں پر لگائے. کدھر؟ علیین سجین پہ یا دنیا کی قبروں پہ؟ ان قبروں پہ. اور کہا جب تک یہ ہری رہیں گی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. اللہ اکبر کبیرہ. تیسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7213 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے باغ کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بدک گیا. اتنا بدکا کہ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ آپ کو زمین پر گرا دیتا. اس کو عذاب اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تھا. بدک گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گیا. آپ نے فرمایا یہ قبریں کس کی ہیں؟ 6-7 قبریں. بتایا گیا کہ یہ تو زمانے جاہلیت کے مشرکین کی قبریں ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی قسم تمہیں بھی قبروں میں آزمایا جائے گا, اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر دکھا دے, لیکن مجھے ڈر ہوا کہ پھر تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7213 اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو, عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو, چھپے اور کھلے فتنوں سے اور دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو.
جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے، ہم نماز میں تشہد میں بھی پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم طلب کرو اللہ تعالیٰ سے پناہ. چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث. اچھا یہ بھی بات پتہ چلی ہے، کہتے ہیں فلاں کو کشف القبور ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کو تو کوئی کشف القبور نہیں ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا ہے، یا حضور کے بیٹھنے کی برکت سے اس خچر کو عذاب قبر نظر آ گیا. باقی صحابہ کے خچر تو کوئی نہیں بیت کے. تو یہ جو کہتے ہیں جی ہمارے باب قبر دیکھ لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، تو پھر ان بابوں کا مرتبہ صحابہ کرام سے زیادہ ہے، والعیاذ باللہ تعالی. بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث سے ایک حبشی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، وہ مسجد نبوی میں صفائی کیا کرتی تھی. اللہ اکبر، خوش نصیب فوت ہو گئی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے راتوں رات اس کو دفنا دیا، اور اس کو ایک ہلکی سی عورت شمار کیا کہ یہ حبشی عورت، عام سی عورت صفائی کرنے والی. حضور کو نہیں بتایا کہ وہ فوت ہو گئی ہے. 3-4 دن گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت تو فوت ہو گئی تھی، تو ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے اس کو راتوں رات دفنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوش نصیب عورت کی قبر پر گئے، اور قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا. اللہ اکبر. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قبریں نور، یہ قبریں اندھیروں سے بھری پڑی تھیں، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا ہے. تو وہ کون سی قبریں تھیں؟ علیین اور سجین کی، یہی والی قبریں. اور قبر پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا. 5ویں حدیث سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت کا وقت قریب آیا، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 321 نمبر حدیث. دیکھ لیں میرا کوئی ریفرنس ابھی تک بخاری مسلم سے باہر نہیں گیا کہ شک پڑ جائے پتہ نہیں صحیح ہے یا ضعیف ہے. 321 کتاب الایمان. عمر بن عاص کی وفات کا وقت قریب آیا، بڑی لمبی حدیث ہے. انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر نصیحتیں کی اور کہا ہے بیٹو، ایک وہ وقت تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت کرتا تھا، اگر اس وقت مر جاتا تو سیدھا دوزخ میں جاتا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا. جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگا تو میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور کہا یا رسول اللہ پہلے گارنٹی دیں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. حضور نے گارنٹی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی. اللہ کی قسم ہے میرے بیٹو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی وجاہت کی وجہ سے پوری زندگی کبھی آنکھیں بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکا. اگر تم مجھ سے پوچھو کہ حضور کے خد و خال چہرے کے کیسے تھے، میں تم سے بیان نہیں کر سکتا. حضور کے رعب کی وجہ سے میں نے کبھی نگاہیں اٹھا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھا. اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا. لیکن پھر میرے بیٹو مجھ پر تیسرا وقت آیا، میری زندگی میں ایک تیسرا وقت آیا اور مجھے آزمایا گیا حکمرانی کے فتنے سے. یہ وہی فتنہ جو انہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ مل کر مولا علی کے خلاف خروج کیا اپنی آخری وقت میں. ظاہر ہے انسان کو اپنی غلطیاں تو یاد آتی ہیں موت کے وقت. تو بیٹو اب مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، مجھے آزمایا گیا. تحکیم کے مسئلے میں جو کچھ کیا یہ علیحدہ سے ایک ایشو ہے، اس کو میں یہاں پہ سکپ کرتا ہوں. تو اب میں جب مر جاؤں تو میرے ساتھ، میرے میت کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی اور کوئی آگ اٹھا کر نہ جانا. جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں دفنانے کے بعد میری قبر پر اتنی دیر تک بیٹھے رہنا جتنی دیر تک ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہو جاؤں. کس قبر سے؟ علیین یا سجین، یا اس قبر پہ بیٹھنا، اس قبر پہ. اور میں دیکھوں کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو سوالوں کے کیا جواب دیتا ہوں. یعنی یہ 2-2.5 گھنٹے بنتے ہیں اگر اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے. تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو بالکل واضح عقیدہ دے دیا کہ اسی قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں، یہی وہ قبر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ بالکل اس حدیث کا مصداق بھی تھا جو سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق
3221 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی میت کو دفنانے کے بعد فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، نمبر 1، نمبر 2 اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اور نمبر 3 اس سے اب سوال ہونے والے ہیں۔ قبر پہ کھڑے ہو کہتے اب سوال ہونے والے ہیں۔ تو بھائیو، روحوں کا تعلق علیین اور سجین کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور جسموں کے ساتھ بھی، اور اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماعی عقیدہ ہے کہ عذاب قبر ہو یا جزا ہو، جزا یا سزا، یہ روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، عام مردے کے کیس میں بھی۔